بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا اور اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ بادشاہ جب بھی خوش ہوتا تھا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا تھا، جس کا جواب بادشاہ کو بہت اچھا لگتا تھا بادشاہ اس کو انعام دے دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور مجمع میں یہ بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا، اے ابا حضور، ہم آپ کا دیا ہوا پہنتی ہیں اور آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہی ہماری یہ شان و شوکت ہے، آپ کی وجہ سے ہی ہم شہزادیاں ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹیوں کو من چاہا انعام دیا۔ جب اس کی چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس کی چھوٹی بیٹی بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس نے جواب دیا، اے ابا حضور، میں اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہوں اور اپنی قسمت کا کھاتی ہوں اور یہی میری قسمت ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں اس بات کی سزا ملے گی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس بات کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اگر سزا سے بچنا چاہتی ہو تو ابھی بھی صحیح بات بیان کر دو۔ تو پھر سے شہزادی نے کہا، اے ابا حضور، میں اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر اور بھی غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اپنی سپاہیوں کو بلایا اور کہا، شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ کیسے میرے بغیر اپنی قسمت کا کھاتی ہے اور اپنی قسمت کا پہنتی ہے۔ سپاہی شہزادی کو بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں اور جنگل میں شہزادی تنہا ہوتی ہے۔ اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ شہزادی اپنے چاروں طرف دیکھتی ہے تو وہاں پر درخت ہی درخت تھے۔ شہزادی دیکھ رہی تھی کہ اس کو کوئی رات گزارنے کا ٹھکانہ مل جائے۔ وہ لکڑیاں جمع کرنے لگی تاکہ وہ آگ جلا سکے اور وہاں پر بیٹھ سکے۔ شہزادی لکڑیاں ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا آگے گئی تو اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے آگے ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اس جھونپڑی کے اندر سے کسی کی کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی جھونپڑی کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر ایک بزرگ لیٹا ہوتا ہے۔ بوڑھا ضعیف ہوتا ہے بیچارہ، اس کو پانی کی ضرورت تھی، کھانس رہا ہوتا ہے اور پانی پانی پکار رہا ہوتا ہے۔ شہزادی چاروں طرف دیکھتی ہے تو اس کو ایک برتن میں پانی نظر آتا ہے۔ وہ گلاس بھر کر اس بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے اور اس کے کمرے کی صفائی بھی کر دیتی ہے۔ بوڑھا ضعیف جب تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تو شہزادی بوڑھے ضعیف کو پوری بات بیان کر دیتی ہے کہ میں اس طرح سے جنگل میں پہنچی ہوں۔ بوڑھا ضعیف اس کو جھونپڑی میں رہنے کے لیے کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، 8-10 دن بعد واپس آؤں گا۔ جھونپڑی میں کھانے کا سارا سامان بھی پڑا ہے اور یہ بکری دودھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں پانی کی ضرورت ہو تو یہاں تالاب ہے، وہاں سے تم گڑھا بھر کے لے آنا۔ یہ کہہ کر وہ ضعیف وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی نے جھونپڑی کی ساری صفائی کر دی، گڑھا بھی پانی کا بھر کر لے آئی۔ شہزادی بکری کا دودھ نکال کر آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا کسی برتن میں ڈال کر جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی بھوکا جانور یا کوئی پرندہ آئے گا تو وہ پی لے گا، اور وہ خود سو جاتی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو شہزادی آ کر برتن دیکھتی ہے تو برتن خالی ہوتا ہے اور وہاں پر سانپ کے نشانات بھی موجود ہوتے ہیں اور ایک لال پڑا ہوتا ہے جو بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ہوتا ہے۔ شہزادی اس کو اٹھا لیتی ہے اور شہزادی نے بچپن میں یہ کہانی سنی ہوتی ہے کہ کوئی نایاب سانپ جب خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگلتا ہے جو کہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ شہزادی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسی سانپ نے ہی لال اگلا ہے۔ شہزادی لال کو اٹھا کر رکھ لیتی ہے اور دوسرے دن بھی پھر ایسا ہی کرتی ہے۔ آدھا دودھ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا دودھ کسی برتن میں ڈال کر باہر جھونپڑی کے پاس رکھ دیتی ہے اور خود سو جاتی ہے۔ جیسے ہی صبح اٹھتی ہے تو وہ برتن خالی ہوتا ہے اور ایک لال وہاں پر اور پڑا ہوتا ہے اور سانپ کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ شہزادی اس لال کو بھی اٹھا لیتی ہے۔ اسی طرح سے شہزادی ہر روز 7 دن تک دودھ رکھتی ہے اور اس کو 7 لال مل جاتے ہیں۔
جو کہ وہ بہت ہی سنبھال کے رکھ لیتی ہے۔ جیسے ہی بوڑھا ضعیف شہر سے واپس آتا ہے تو شہزادی اس کو بتاتی ہے کہ میں نے اس طرح سے آدھا دودھ خود رکھا اور آدھا دودھ کسی برتن میں ڈال کر رکھ دیا، تو اس طرح سے مجھے لال مل گئے۔ ان میں سے 3 لال شہزادی نے ضعیف کو دے دیے اور باقی لال شہزادی نے مالا بنا کر اپنے گلے میں پہن لیے۔ شہزادی ضعیف کو کہتی ہے کہ ان لالوں کو بیچ کر ہم یہاں پر ایک محل بنوائیں گے، اور ضعیف ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ ان لالوں کو بیچ کر کچھ اینٹیں، پتھر اور سامان لے آتا ہے اور اپنے ساتھ مزدوروں کو بھی لے آتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں پر ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے۔ اس محل میں شہزادی اور بوڑھا ضعیف رہنے لگتے ہیں۔ شہزادی اسی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریبوں کو روزی روٹی بھی چلتی ہے اور شہزادی کا کاروبار بھی خوب چلتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل ایک آبادی بن جاتا ہے۔ وہاں لوگ بسنے لگ جاتے ہیں۔ دور دور کے بادشاہوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک بھی پہنچ جاتی ہے، جو کہ ایک شہزادی کا والد ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے دیکھیں تو صحیح شہزادی ہے کون جس نے کم دنوں میں محل بنوا لیا، وہاں پر لوگ بسنے لگے۔ بادشاہ کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ وہ شہزادی سے ملے تاکہ وہ دیکھ سکے شہزادی ہے کون۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھجواتا ہے۔ شہزادی جیسے ہی پیغام کو پڑھتی ہے تو شہزادی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرا والد ہے۔ شہزادی پیغام میں لکھتی ہے ہم آپ سے ایک ہی شرط پر ملیں گے، اگر آپ اپنے پورے خاندان کو، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو بادشاہ کو کوئی بیٹا تو ہوتا نہیں، باقی 6 بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو بادشاہ اس کی یہ شرط قبول کر لیتا ہے اور اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ محل میں تشریف لے آتا ہے۔ شہزادی ان کا اچھے سے استقبال کرتی ہے اور شہزادی نے نقاب کیا ہوتا ہے۔ 7 رنگ کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ محل کی خوبصورتی اور شہزادی کا لباس زیور بادشاہ کو اور شہزادیوں کو بہت حیران کرتے ہیں کہ اتنی امیری، اتنا پیسہ اور اتنے نوکر چاکر۔ بادشاہ شہزادی کو کہتا ہے کہ بیٹی تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، میں تمہارے والد کی طرح ہوں، میں تمہارے کہنے پر اپنی ساری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس بات کا؟ شہزادی آگے سے جواب دیتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ ساری شہزادیاں حیران ہو جاتی ہیں، سارے نوکر چاکر حیران ہو جاتے ہیں کہ پہلے سے ہی تو اتنی تیار ہے، اتنے گہنے پہنے ہوئے ہیں اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ شہزادی لباس کو بدلتی ہے اور چہرے سے نقاب ہٹا لیتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کے سامنے آتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے بیٹی تم کہاں سے آ گئی؟ میں کتنے دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے غصے میں آ کر تمہیں سزا دے دی، تم تو مجھ سے روٹھ ہی گئی۔ میں نے سپاہیوں کو تمہارے پیچھے بھیجا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں تو شہزادی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ میں اس شہزادی سے تمہیں آزاد کروا لوں گا، جتنی قیمت مانگے گی میں اتنی قیمت دوں گا بیٹی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے بابا میں ہی شہزادی ہوں جو لباس بدل کر آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوں۔ بادشاہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے، باقی اس کی بہنیں بھی حیران ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ بولا بیٹی اتنے سارے نوکر چاکر اور اتنی دولت یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو شہزادی نے وہی جواب دیا جو بادشاہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ تو شہزادی نے اس وقت بھی یہی کہا تھا اور اب بھی یہی کہہ رہی تھی۔ شہزادی نے کہا اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب بھی وہی بات، کل بھی وہی بات۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی کہ واقعی اللہ کا دیا ہوا ہر انسان کھاتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہی پہنتا ہے، اور ہر انسان اپنی قسمت کا جیتا ہے۔ بے شک ہم سب مسلمان، ہم سب انسان اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اپنی قسمت کا جیتے ہیں۔ ہم کسی کے محتاج نہیں سوائے اللہ پاک کے۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔